السلام علیکم دوستو، خلیل معروف آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ میری تیسری سیریز ہے، اس میں آدم علیہ السلام اور ہندوستان کے بارے میں بات کروں گا۔ کیا آدم علیہ السلام کا کوئی رشتہ ہندوستان سے تھا؟ ہم یہ دیکھیں گے آگے تاریخی کتابوں سے اور کچھ ادھر کے اور ادھر سے حوالوں سے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں سب سے پہلے اس پروسیس میں آنا پڑے گا۔ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، سب سے پہلے سٹار گلیکسی آپ جو دیکھتے ہیں، آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ کتنی تعداد میں ہے؟ بے شمار، بے شمار۔ ایک کتاب تھی جس کا نام تھا ڈسکور آف اسلام، جو چھوٹی سی کتاب تھی۔ انہوں نے ایک کام کیا کہ یہ ہم لوگ اندازہ لگائے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، یہ کائنات کتنی بڑی ہے، کتنی وسیع ہے۔ تو انہوں نے ایک تجویز رکھی سائنٹسٹوں نے، بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے، کہ ہم لوگ کو یہ رب، جیسے کہ ہم کو یہ سمجھنے کا رب العالمین کتنا وسیع ہے، کتنا بڑا ہے۔ ہم اذانوں میں دن میں 5 بار اور کتنے بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سنتے ہیں۔ آخر وہ اللہ اکبر کتنا بڑا ہو سکتا ہے، کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی؟ دیکھتے تو انہوں نے ایک تجویز رکھی کہ ہم لوگ کو کائنات کو دیکھنا ہے۔ تو یوں ہوا ڈیسائیڈ کہ ہم لوگ ایک راکٹ بناتے ہیں، ایک راکٹ بناتے ہیں جس کی اسپیڈ، ایک راکٹ کی اسپیڈ پر سیکنڈ 1085 مائلس۔ چلو ہم لوگ مائلس کا زمانہ نکل گیا ہے، ہم لوگ اس کو کلو میٹر میں اگر دیکھتے ہیں تو اس کا کلو میٹر بنتا ہے کم سے کم 2 لاکھ، 2 لاکھ کلو میٹر پر سیکنڈ، یہ آپ یاد رکھو، پر سیکنڈ۔ تو آج کا جو مشاہدے میں ان کی کائنات ہے، تو اس میں ان کو جانا ہے پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے۔ تو انہوں نے کائنات کو جو ماپا اپنے حساب سے، اپنے زاویے سے، اپنے اینگل سے، تو وہ ڈیسائیڈ انہوں نے یہ کیا کہ ہم اس میں ٹائمر لگائیں گے، اور یہ ہمیں لگتا ہے کہ 1 کروڑ سال میں یہ چکر مار دے گا کائنات کا۔ اب دیکھو، 1 سیکنڈ، 2 لاکھ کلو میٹر 1 سیکنڈ میں، جیسا کہ امریکہ ہے اس کے آپ لوگ ریٹرن 10 چکر لگا سکتے ہو، 10 چکر نہیں کہ 5 آپ ڈبل کر سکتے ہو، اس میں ڈبل چکر آنا اور جانا، اور 1 سیکنڈ میں 5 چکر آپ امریکہ کی مار رہے ہو اس ایوریج کے حساب سے۔ تو اتنا لمبا ہمیں پلین، ایک راکٹ بنانا پڑے گا جو جائے گا، وہ جو 1 کروڑ سال گھومے گا۔ اب 1 کروڑ سال گھومے گا، آپ ذرا اس کا امیجن، آپ اس کا اندازہ کرو کہ وہ کتنی اس کی اسپیڈ ہوگی۔ پھر انہوں نے اس کو جب اس کو چلایا کمپیوٹرائز کر کے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جب وہ 1 کروڑ سال پورا کرے گا، وہ پر سیکنڈ 2 لاکھ کلو میٹر والا جو راکٹ تھا، جب وہ 1 کروڑ سال کے بعد وہ جب جا کے اس کا ٹائمر آف ہوگا، تو وہ لوگ دیکھیں گے کہ وہ ابھی بھی کہیں آدھے سے بھی کم میں بھی نہیں آیا وہ۔ پھر وہ نکلے گا، پھر وہ چلے گا، پھر وہ 1 کروڑ سال کا ٹائمر لگا جائے گا، تو وہ اپنی منزل پہ کبھی بھی نہیں پہنچے گا، اپنی وہ منزل پر کبھی بھی نہیں پہنچے گا۔ پھر اس کو روکنا پڑے گا، پھر اس میں 1 کروڑ سال کا ٹائمر لگاؤ، پھر اس کو چلاؤ، پھر اس میں ٹائمر لگاؤ، پھر اس میں چلاؤ، سلسلہ چلتے رہے گا۔ وہ ٹائمر نہ بند ہوگا، نہ کائنات، اس کی جو وسیعت ہے، جو وہ پھیلتی ہے، وہ کبھی نہیں رکنے والی۔ تو یہ کائنات، اس میں اتنی ساری گلیکسیاں، اتنی ساری گلیکسی، سورج جو زمین سے 100 گنا بڑا، 1000 گنا بڑا، کوئی کہتا ہے 1 لاکھ گنا بڑا، کوئی کہتا ہے کروڑوں گنا بڑا سورج۔ اس میں اس سے بڑے بڑے سیارے، وہ بلیک ہول، وہ یہ وہ،
اور پھر جو ہمارے بڑے بڑے سائنٹسٹ لوگ تھے، جو بڑے بڑے ہمارے گزرے ہیں اور جو آج بھی ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ اتنی گلیکسی ہے کائنات میں، اوپر اتنی گیلیکسی ہے کہ زمین میں جتنے ذرے ہیں، ذرے جو ریت کے آپ ریت دیکھتے ہو، جو سمندر کے کنارے ریت ہیں، آپ پوری دنیا کی ریت نکال کے دیکھ لو اور اس میں گننے لگ جاؤ تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ، اس سے کئی گنا زیادہ جتنی بھی دنیا میں جو پڑی ہے ذرے، تو اس سے زیادہ کائنات میں ستارے سیارے موجود ہیں، اس سے بھی زیادہ ہم لوگ کائنات کے اندر سیارے موجود ہیں۔ اللہ نے اس میں ہر کسی پتہ نہیں اس میں کیا ہے، کسی میں لوہا ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ کوئی راکٹ جاتا ہے کہ ہم نے یہاں پر یہ ڈھونڈا، کسی نے کہا کہ ہمیں گیس ڈھونڈا، کسی نے کہا کہ یہ ملا، کسی نے کہا کہ وہ ملا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے لوہا آسمان سے اتارا، ہم نے یہ چیز آسمان سے اتاری۔ اب آسمان سے اترنا ہے اس کا مطلب کہ وہی کائنات سے اتر رہا ہے، کائنات سے اترے گی وہ چیز اور وہ ہمارے تک پہنچتی ہے انسانوں کے فائدے کے لیے، زمین میں وہ دھس جاتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلی سیریز میں بتا دیا کہ پیٹرول کا معاملہ کیا ہوا تھا، 10 کروڑ سال، 7 کروڑ سال تک تو وہ زمین میں تھا، استعمال میں آ جایا، استعمال میں آ جایا۔ یہ سونا وغیرہ تو آپ کو اوپر سے مل جائے گا، اس زمانے میں بھی لوگ اس کو استعمال کرتے تھے، پیتل، تانبا۔ داؤد علیہ السلام پہ ہم نے وہ لوہے کو ان کے ہاتھ میں دے دیا، جیسا آپ چاہو اس کو تلوار بناؤ، اس کو جو بھی بنا دو آپ، دے دیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جو دے اس کو دے۔ تو کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، پھر ہم لوگ اس میں ہم جہاں رہتے ہیں زمین، وہ ایک بڑا بلیک ہول ہوتا ہے۔ دیکھو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کتنی بڑی اوپر چیزیں، ہم اگر یہاں سے 100 کلومیٹر اوپر جاتے ہیں، اوپر سے آپ دیکھو نا تو آپ کو زمین دکھے گی بھی نہیں، آپ کو انسان، یہ گھر، یہ باہر، یہ تاج محل، یہ ٹاور، یہ وینٹن، کچھ نہیں دکھیں گے آپ کو۔ اب وہ آپ دیکھو، وہ جو میں آپ کو بتایا اس کے پہلے، وہ آپ اس کو امیجن کرو کہ آپ کو کچھ بھی نہیں دکھیں گے کہ کیا ہے نیچے، کچھ نہیں ہے، لیکن جب نیچے آؤ گے تو کچھ ہے۔ تو یہ امیجن، یہ اللہ کی قدرت، اللہ نے اس کو بنایا۔ پھر ہم لوگ زمین، اب وہ بلیک ہول میں آپ جاؤ گے، وہ کتاب میں ایسا کیا تھا نا، بلیک ہول کو تو اس نے بتایا تھا، جب بلیک ہول بتایا تو اس نے زوم کیا بڑی زور سے کیمرے کو ایک دوسرے پیج پہ، تو اس کو بھی اس نے زوم کر کے بتایا کہ دیکھو یہ اندر زمین ہے جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں، زمین، ایک زمین ہے جو ہم لوگ رہتے ہیں۔ ہم لوگ بڑے گھمنڈ سے، بڑے فخر سے، بڑے لوٹ مار مچائیے، مارا ماری، اخلاق، کچھ نہیں بچا، یہ زمین ہم لوگ رہتے ہیں یہاں پر۔ کیا سے کیا بنا دیا ہم نے زمین کو، اللہ نے کیا، اشرف المخلوقات۔ اچھا یہ پھر دیکھ لو آپ، مخلوق آپ کو میں نے جو آپ کو جو سیر کر کے آئے ابھی جو 2 منٹ پہلے، وہ کائنات میں جتنی بھی چیز اللہ نے بنائی، جتنی بھی چیز اللہ نے بنائی ہے، اس سے سب سے بہتر بنایا کوئی چیز تو اس میں انسانوں کو بنایا جو زمین میں بستے ہیں، سب سے بہترین انسان کو اللہ نے بنایا۔ اشرف المخلوقات، عقل، احساس، جذبات، سکھ دکھ کسی کے پاس نہیں ہے، فرشتوں کے پاس بھی نہیں، نہ جنوں کے پاس ہے، وہ صرف انسان کے پاس ہے۔ احساس، شرافت، اخلاق، انسانیت اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے، ہر چیز، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو نکالیں اور اس کو استعمال کریں۔ کیا استعمال کریں؟ اخلاق، اچھائی، تہذیب، اچھی بات، اچھی زبان۔ دیکھو میں اچھی سے زبان سے بات کر رہا ہوں، میں گالی دے سکتا ہوں، میں کچھ یہ کر سکتا ہوں، ہے موجود ہے اندر، لیکن میں استعمال اس کو نہیں کر سکتا، کیونکہ جو میرا بنانے والا ہے اس کو منع کرتا ہے، وہ راضی نہیں ہوتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے، تو میں کیوں کروں؟ اس نے جو کائنات میں ہے،
اب دیکھو یہ تو ایک میرا مشاہدہ ہے، ایک ہی میرا، میں کوئی سائنٹسٹ وائنٹسٹ وغیرہ تو نہیں ہوں، طالب علم ہوں، چھوٹا سا تقابل مذاہب کا طالب علم ہوں میں، کمپاریٹو ریلیجن کا طالب علم ہوں میں، کتابیں پڑھتا ہوں بہت ساری میں. تو ہم لوگ بھی تھوڑا بہت غور و فکر کر لیتے ہیں، ہم لوگ بھی تھوڑا غور و فکر کر لیتے ہیں. اب لگتا ہے یوں ہے کہ ہوا کہیں سے لے آئی اللہ نے، کوئی سیارے سے ہوا لائی، کہیں سے کچھ لایا، کہیں سے کچھ لایا، کہیں سے کچھ لایا، کہیں سے آگ، کہیں سے ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ نے لا کے انسان کو مجسمہ اس کا بنا دیا. ہر چیز، کہیں کچھ تھا، کہیں کچھ تھا، کہیں کچھ تھا. اب دیکھو برسات کہیں سے آتی ہے، کچھ کہیں سے آتا ہے، سورج کی روشنی کہیں سے آتی ہے، وہ کروڑوں سال، کروڑوں خربوں سال کا فاصلے کے اوپر سورج بیٹھا ہے، اور وہ وہاں سے وہ آ رہی ہے زمین پہ. ہر چیز کا انتظام اس نے کر کے رکھا ہے انسانوں کے لیے، انسانوں کے لیے. وہ پھر وہ کیا چاہتا ہے، لو میری بڑائی کرو، میری تعریف ہی کرو. بس وہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہی کرو. اب ہم لوگ اس کی تعریف اس کی لائق کر پاتے یا نہیں کرتے، وہ ہر انسان کو اپنے میں جھانکنے کی ضرورت ہے. انسان کو اس میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اور بالکل جھانکو، جھانکنا چاہیے. پینڈیمک کا زمانہ چل رہا ہے، یہ وائرس جو آیا ہے، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بڑے حیران ہو جاتے ہیں. ہم لوگ دیکھو کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی سلنڈر کے لیے بھاگ رہا ہے، سلنڈر نہیں ہے، وہ نہیں ہے، سلنڈر گیس، اگر وہ گیس نہیں مل جائے تو مر جائے گا انسان. بھاگ ہم دوڑی، بھاگ ہم دوڑی. زندگی بھر اللہ نے، پیدا ہوتا ہے بچہ، مرنے تک، ہم مرنے تک سانس چل رہی ہماری. اب آپ ایک دو دن میں لا کے سلنڈر لگاتے ہو تو سر کتنا پیسہ آپ دے رہے ہو. وہ زندگی بھر آپ کو فری میں آپ کو دے رہا ہے، فری میں سانس ہے، فری میں سانس، فری میں دیکھو، فری میں. اگر ایسا ہوتا کہ بھائی، اگر مان لو کچھ ایسا ہوتا کہ ہمیں پیدا ہوتے ساتھ جیسے کہ ہمیں آنکھ کی ضرورت پڑتی، آج ہم لوگ انسان لوگ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے علاوہ ہر چیز کا مول ہے. یاد رکھو، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے علاوہ ہماری، میں بات کر رہا ہوں انسان کی بات کر رہا ہوں، ہر چیز کا مول ہے، ہر چیز کا مول ہے. آپ زمین پہ آؤ، آپ کو بھوک کا احساس ہے، آپ کو بازار جانا پڑے گا، پیسے دینا پڑے گا، آپ کو سامان لا کے کھانا پڑے گا. آنکھ ہے، ناک ہے، سانس چل رہی ہے، دانت ہے، کان ہے، سن رہے. آپ کو پتا ہے یہ کان کیا ہے؟ یہ آپ کو پتا ہے یہ کان کے بارے میں؟ اس میں کیا ہے؟ یہ اللہ نے آپ کو اتنا بہترین انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات. آپ اس پر تو سوچو بھی نہیں، نہ سوچ سکتے ہو. جب سوچو گے، جب اس کو سمجھو گے، تو آپ رات دن اس کا شکر ادا کرتے بیٹھو گے، رات دن کہ اللہ تیرا شکر ہے، ایک کان دیا، مجھے آواز سنائی دیتی ہے، اذان کی آواز سنا دیتی ہے، میرے بچوں کی اذان، میری بات، میں کو ہر چیز کا میں سن لیتا ہوں. اور یہ ناک، یہ زبان سواد، ٹیسٹ ہر چیز کا کرواتی ہے. آنکھیں ہزاروں لاکھوں آپ کو وہ کلرز بتاتی ہے، چاہے دنیا میں جتنے بھی کلر ہو، آپ ملٹی کلر آپ کو ہر چیز کا ایسا نہیں ہے کہ کوئی چشمہ بدلی کرنا پڑے گا آپ کو، آنکھ کو نکال کے دوسری آنکھ لگانی پڑے گی، کچھ ایسا کرنا پڑے گا، کچھ دور کی لیبل نکال دو چشمہ تو دور کی نظر، نزدیک کی نظر. یہ مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنا آسانی. تو انسان کو بہت اچھا ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی عمدہ طریقے سے مخلوق کو آپ نے تخلیق کیا، اور پھر فرمایا کہ مجھے تم کو میں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. 24 گھنٹے، 5 ٹائم کی نماز ہے، اذان ہوتی ہے، آپ جاتے ہو، شکر ادا کر کے آپ لوٹ آتے ہو، پھر عصر میں جاتے ہو، پھر مغرب میں جاتے ہو، پھر عشاء میں جاتے ہو، پھر فجر میں اٹھتے ہو. اس کا جانا ہے، شکر ادا کرنا. اور یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو 5 ٹائم دیا. بہت بہت کم، بہت کم.
جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت تو 50 نے بہت، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت کم ہے. آپ جب اس کا مشاہدہ کرو گے، آپ اس کا جب مشاہدہ کرو گے بیٹھ کر، غور و فکر، دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں پھر یہ فرماتا ہے کہ غور و فکر کرو. یہ غور و فکر کیا ہوتا ہے؟ آپ سوتے ہو کیا غور و فکر کرتے ہو کہ کیا دھندا، کیا بزنس، کل کس کو ٹانگ، کل کس کو جو بھی ہے. غور و فکر کا ایک الگ معیار ہوتا ہے. کسی نے رابعہ بسی سے کہا کہ آؤ دیکھو باہر، اللہ کے نظارے دیکھو، باہر برسات ہو رہی ہے، کیا نظارے. ارے بولے نہیں، مجھے تو اس کو بنانے والوں کو دیکھنا ہے، یہ نظارے سے میرا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. آپ تو ان کا وہ تھا تقویٰ، ان کا ایک نظریہ تھا. تو ہم لوگ اگر زندگی بھر اگر کوئی چیز کا ہم کو دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی کچھ حساب، اللہ تعالیٰ نے مانو اللہ کا احسان کہ اس نے کوئی چیز کا آپ سے مانگا نہیں ہے کہ بھائی اتنا میں کاٹ دوں گا، یہ تمہاری سانس کا جو اتنا حساب ہوا ہے میں کاٹ دوں گا قیامت میں، یہ تمہاری نیکیاں، یہ اگر ایسا ہوتا، نیکیاں تمہارے میں حساب میں کاٹ دوں گا، کچھ ایسی چیز میں حساب میں کاٹ دوں گا، میں نے یہ کھانے بولا تھا تم نے وہ مٹھائی ایکسٹرا کھائی اس کا میں کاٹ دوں گا، مشکل ہو جاتا. وہ ایسا نہیں کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ صرف تم میری حمد و ثنا کرو، میرا شکر ادا کرو، اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرو جو آپ لوگ کھا رہے ہو، پی رہے ہو. اس کو شکر بہت پسند ہے. ہر چیز میں ہر چیز کا شکر ادا کرو. ایسا نہیں کہ وہ معاف کرنے والا ہے، بڑا رحمان، بڑا رحیم، بڑا رحمان، بڑا رحیم. وہ تو شروع میں سے اللہ تعالیٰ یہ فرمانا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا رحم کرنے والا ہوں میں. تو وہ بندوں بھی اتنا رحم کیا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھو، دنیا کو کچھ لوگوں نے دنیا کو ایسا بنا دیا ہے، ایسا بنا دیا دنیا کو کہ گھر ہو جائے، بینک بیلنس ہو جائے، کوئی شان شوکت کے لیے کار ہو جائے، اور کچھ زندگی ہوگی، بس یہ میری زندگی، میں نے سب کر لیا، بس یہ میری زندگی ختم. نہیں، بالکل غلط. یہ زندگی نہیں ہے. یہ ایک دم بیکار زندگی لوگ آج جو دنیا کو بنا کے دیا گیا ہے. ہماری زندگی، مومنوں کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی وہ الگ زندگی تھی، جو مثالی زندگی تھی، جو مثال زندگی میں جس کو لوگ دیکھ کے اس کو وہ چکرا جائے کہ کیسے یہ لوگ جیتے ہیں، کیسا یہ لوگ رہتے ہیں، کیسا ان کا برتاؤ، کیسا ان کا اخلاق، کیسے ان کے ماشاء اللہ. تو وہ تو نہیں ہے. تو ہم لوگ بس وہ جیے جا رہے ہیں، بس ہم لوگ مرے جا رہے ہیں، وہ لوگ جیے جا رہے ہیں. آج آپ کو پتا ہے، آج آپ کو پتا ہے، یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دا اسلامک انفارمیشن پیج یہ آپ کو معلومات دے گی، بہت ساری معلومات دے گی. دیکھو کوئی چیزیں، بہت ساری چیزیں ایسی کہ جو ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ ہم لوگ کبھی. آپ کو میں روز ایک چیز جو آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنی میں آپ کو بتاؤں گا. یہ میرا چیلنج ہے. آپ نے زندگی میں نہیں سنے ہوگی، میرا چیلنج میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو نہیں سنے ہوگی، جتنے بھی میرے سننے والے ہیں اور ان کے بھی سننے والے جو بھی ہوں گے، ان کے دوست یار وغیرہ جو ہوں گے، آپ نے نہیں سنی ہوگی. دیکھو ہوتا یہ کہ آپ کو پتا ہے، وہ لوگ کسی کی سازش، وہ لوگ ہمارے، دیکھو وہ کچھ چال چلتے ہیں، اور وہ بات یوں ہے کہ ہم لوگ کو بتایا گیا راستہ، سیدھا راستہ، سیدھے راستہ ہمیں بتایا گیا، سیدھے راستے پہ چلو. اب ہم لوگ جا رہے ہیں روزی کے لیے. اب وہ تو ہمارے میں تو سب وہ تو نکل چکا ہے کہ کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے. ہم تو گاڑی پتہ نہیں، گھر سے گاڑی دے کے چیل چلا کے کیسے کیسے نکل گئے. لیکن نہیں بھائی میرے، آج وہ لوگوں نے سنتوں کو اپنا کر اپنا بیلنس بڑھا دیا. وہ کہاں سے کہاں پہنچ کے سنتوں کو اپنا کے. میں آپ کو ویسٹرن کنٹری کی مثال بتاتا ہوں حدیث کے حوالے سے. دیکھیے، یہ بہت ساری باتیں میں آپ کو تو چھوٹے چھوٹے میں بنا رہا ہوں، یہ تو بہت لمبی ہو جائے گی. پھر آپ کو لائیو کرنا پڑے گا، 3 3 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا، پھر بھی آپ کو وہ چلتی رہے گی. تو شارٹ میں
تو روزی کے لیے آپ جب جاؤ، آپ کھیت میں جاؤ، بازار میں جاؤ، آپ جو بھی دھندا کرتے ہیں، جو بھی آپ جو بھی آپ کا کاروبار ہے، بزنس ہے، آپ کو سیدھی طرف سے جانے کا حکم ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ اپنے جب جاؤ رزق کے لیے، روزی کے لیے، تو آپ کو جانا ہے سیدھے راستے سے اور آنا ہے الٹے راستے سے. آپ نوٹ کرو، آپ کو جانا ہے سیدھے راستے سے، آنا ہے الٹے راستے سے. آپ کبھی امریکہ جاؤ، نہیں جاؤ، جانے نہیں بولا میں، آپ کبھی کوئی کیسے دیکھ لینا، کوئی روڈ وغیرہ کی. امریکہ میں آپ کو جانا ہے سیدھے راستے سے، کار لے کے جانا ہے، آنا ہے الٹے راستے سے. لندن آپ چلے جاؤ، پیرس آپ چلے جاؤ، جاپان آپ چلے جاؤ، یو آپ چلے جاؤ، یو ایس اے آپ چلے جاؤ، آپ دنیا کے کوئی بھی کونے میں چلے جاؤ سوائے ہندوستان کے، ہمارے ملک کے، تو آپ کو جانا سیدھی طرف سے، آنا ہے الٹی طرف سے. آپ دھیان دیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو جانا ہے سیدھی طرف سے روزی کے لیے اور آنا ہے الٹی طرف سے. جانا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ، اور آنا بھی ویسے. آپ کو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، آپ کو جو آپ کو جس طرح سے آپ کو روزی ملی ہے، آپ جتنا بھی اس کا شکر ادا کرو، اس کا شکر ادا کرتے آئیے. ان لوگ نے دیکھ، انہوں نے اس سنت کو پکڑ لیا، لیفٹ ہینڈ ہے، اوکے، یہاں سے آپ کو جانا ہے اور یہاں سے آپ کو آنا ہے. آج دیکھو وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، آج دیکھو کہاں سے کہاں تک وہ لوگ پہنچ گئے. چھوٹی سی سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کسی نے پوچھا صحابہ کرام نے کیسے جائے، تو آپ نے بتایا کہ ایسے جائے اور ایسے آئے. آپ نے ہر چیز کا علاج بتا دیا، تو یہاں سے گئے اور یہاں سے آئے، تو برکتیں اس میں آتی ہے. آج وہ لوگ وہ چیز کو اپنا کر برکت وہ اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا. بھائی دیکھو، یہ ایسا ہے نا کہ وہ اس کو کیوں دے رہا ہے، ہم کیوں نہیں دے رہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کی سنت ہے کہ جو بھی چلے گا وہ کسی کو بھی کم، وہ بالکل وہ نا انصافی نہیں کرتا ہے. وہ اس کو وہ چیز پسند آتی ہے. کیا کہتا ہے وہ، تم اگر حالات نہ بدلو گے تو پھر وہ بھول جاؤ، اپنے آپ کو بدل لو، حالات خود بخود بدل جائیں گے. اپنے آپ کو بدل لو، حالات خود بخود بدل جائیں گے. تیار ہو حالات بدلنے کے لیے؟ آپ لوگ حالات تو سامنے آپ کے، کرو یہ کوشش کرو. دیکھو اس میں ٹائم تھوڑا لگے گا، لیکن ہمیں تو کرنا ہی پڑے گا نا. 1400 سال ہو گئے ہم لوگوں کو بھائی. اب کچھ تو اپنے میں لائے، اپنے میں وہ چیزیں لائے، اور برکت ہے کہ خزانے تو کھلے پڑے ہیں، لوگ لوٹ رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہو. میرا مطلب یہ کہ لوگ لوٹ رہے ہیں اور آپ لوگ بیٹھے ہو. تو یہ راستے ہیں، آپ چل کے دیکھو انشاءاللہ کیسی منزلیں کھلتی ہیں، کیسے راستے کھلتے ہیں، اور کس طرح سے آپ کے زندگی میں ایک بدلاؤ آئے گا. ایک بدلاؤ آئے گا. آپ کسٹمر سے، آپ اپنے جو بھی آپ کام دھندا کرتے ہو، جو بھی آپ کام دھندا کرتے ہو، اس سے آپ بالکل اخلاق سے بات کرو، ایک دم عاجزی سے. آپ چاہے رکشہ ڈرائیور چلاتے ہو، جو آج تو ہم لوگ کو پنچر والا بولا جا رہا ہے، پنچر والے. ہم لوگ دنیا کے امام تھے 1000 سال تک. آج ہم لوگ کو ہماری حالت کیا ہوگی پتہ ہے بھائی صاحب؟ یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھو، ہماری حالت پنچر والا بنا دی ہے کہ یہ پنچر والا. میں آپ کو 200 نام بڑے بڑے سائنٹسٹ کے بتا سکتا ہوں انشاءاللہ کبھی اور موقع پہ، جنہوں نے اسلام، مسلمانوں نے اتنی بڑی بڑی ایجادیں کی ہیں دنیا میں، جو ان کا ٹرانسلیشن کر کے ان انگریز لوگوں نے اس کو آج بنایا. یہ سائنس قرآن سے ہی نکلا ہے سب، یہ بھائی صاحب، یہ کہیں اور سے نہیں آیا ہے. وہ لوگ تو اندھیرے میں تھے 1000 سال تک، تو ڈارک. ایک ٹپ میں وہ لوگ نہاتے تھے پوری فیملی، وہ نہاتا تھا، پھر وہ اس میں جا کے نہا لیتا تھا. ایک ہی ڈرم ہوتا تھا. وہ آج بھی ان لوگ سنت کرتے وہ لوگ اس کو. وہ لوگ معلوم، ہم لوگ تو ایسے ہی نہا لیتے ہیں لنگوری میں، وہ لوگ ایسے نہیں نہاتے. وہ لوگ ایک ان کا بنا ہے، وہ الگ موضوع ہے، مذاق کی بات کرنا میں. لیکن بھائی بالکل آپ اپنے آپ کو بدلی کرو، اور انشاءاللہ اس کا پھر آپ اس کا ٹیسٹ کرو. دیکھو اللہ کے راستے میں چل کے دیکھو، اور رزلٹ نہ آئے تو پھر کہنا. یہ میرا چیلنج ہے. رزلٹ نہ آئے تو کہنا، یہ میرا چیلنج ہے.
اور اس کے علاوہ یہ جو چیز میں دیکھو یہ ذرا لمبی ہو گئی. آدم علیہ السلام یہ ذرا میرے کو میں نے وہ دیکھ رہا ہوں ٹائمر. تو آدم علیہ السلام اتنی کائنات, اتنی بڑی کائنات, اس میں زمین, اس میں ہم, وہ اس کو ڈاٹ سے بھی دیکھنا پڑتا, دوربین لگا سے دیکھنا پڑتا کہ ہم لوگ زمین کدھر ہے اور ہم لوگ کدھر ہے. اچھا اچھا ہم لوگ ادھر ہے زمین میں. اوکے. تو وہ زمین, اب وہ رب نے آدم علیہ السلام کو بنایا اوپر, اللہ تعالیٰ نے بنایا اوپر. اور بنانے کے بعد وہ آپ نے ختنہ والی کیسٹ میں آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح سے وہ اس میں کچھ تھوڑی باتیں اس میں, تو میں اس میں نہیں ڈالوں گا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر بنایا. کیا آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہندوستان میں اتارا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا؟ یہ موضوع ہے. تو اس پہ میں آپ سے اس کے بعد والی جو آئے گی کیسی, اس میں آپ سے تفصیل سے بات کروں گا اور آپ کو انشاءاللہ خوش کر دوں گا. کیوں کہ یہ میں آپ کو کل ہی بتاؤں گا. میں بہت ایکسائٹڈ ہوں لیکن ٹائم بہت ہو گیا, اس لیے میں اس کو روکتا ہوں اور انشاءاللہ کل اسی پہ بات کروں گا اور کچھ بات اسی نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی. آپ اپنا خیال رکھیں, صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کریں. کوشش نہ کرے بلکہ اسی پہ چلنا ہی ہے, اس کے سوا تو کچھ پھر راستہ ہی نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس, نو وے. تو اللہ سے دعا کی میرے لیے کہ زبان میں تاثیر دے. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں تاثیر دے. میں چیخ کے بہت بول سکتا ہوں, آج کل جو چیخا جاتا ہے, جو چلا چلا کی بات کی جاتی ہے, نہیں, ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ طریقے سے میں چلتا ہوں, پیار سے سمجھاتا ہوں اور سب سے پیار کرتا ہوں, سبھی سے, سارے انسانوں سے, سارے انسانوں سے, کوئی آڑ نہیں. یہی انسانیت ہے. آپ جب سارے انسانوں سے پیار کرو گے نا تو آپ کو انسانیت آئے گی. اس میں آپ نہ دھرم دیکھو, نہ جات دیکھو, نہ کچھ دیکھو, نہ کچھ دیکھو. وہ اللہ کا بندہ ہے, آپ اس کی مدد کے لیے پہنچو, اس کی مدد کرو بنا کسی کے بھید بھاؤ کے. آپ اس کا بھی ٹیسٹ لو, کتنی خوشی ہوتی ہے. ہم تو صرف بس یہ میرے بھائی سب اللہ کے, سب اللہ کے بندے. آپ ان کی مدد میں لگے انشاءاللہ. وہ یوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک بار ایسے, ان کی عادت تھی, جیسے بات بڑھ گئی تو میں آپ کو ایک لاسٹ ختم کر دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی یوں عادت تھی کہ وہ کسی مہمان کے بنا کھاتے نہیں تھے کھانا. ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں میں. تو ایک بار ایسا ہوا اتفاق کہ وہ بہت ڈھونڈنے کے کھانا بیٹھا ہے, پڑا ہے کھانا, اور کوئی مسافر آ جائے تو میں ان کے ساتھ کھا لوں, ان کی روز عادت تھی. کوئی مسافر تو آیا نہیں, دکھ رہا نہیں. پہاڑ پہ جاتے آپ بڑے پریشان ہو گئے مسافر کے لیے. تو میں, آپ نے سنے ہوں گے شاید, تو میں اس کے لیے ایڈ کر رہا ہوں کہ سارے انسانوں سے پیار کرنے ملنے والی جو بات ہے. تو ایک مسافر آ گیا, کیسے کیسے, میں ذرا شارٹ میں کرتا ہوں اس کو. آئیے بھائی بیٹھیے کھائیے. مسافر بیٹھ گیا, کھانے کے لیے بیٹھ گئے. اب وہ جیسے ہی کھانا لقمہ وہ مسافر وہ کھانے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی بتا تیرا مذہب کیا ہے, کو اللہ والا ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والا ہے کہ بت پرست ہے. اب وہ پہلے والے انسان تو ایسے نہیں تھے آج جیسے جھوٹے لوگ, ہم جھوٹے لوگ تو نہیں تھے. اب وہ لگا کہ اب میں سچ بولوں تو کھانا چھین لے گا, جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا کیونکہ جھوٹ تو بولنا ہی نہیں آتا ہم کو. جھوٹ تو لوگ بولتے ہی نہیں تھے کبھی بھی, چاہے جو بھی تھے. تو لقمہ لے کے وہ پریشان, اب میں بولوں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے آیا, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے مخاطب, ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب, اے ابراہیم, ایک ٹائم کا کھانا دے کے اس کو پوچھ رہا ہے کہ تیرا مذہب کیا, تیرا دین کیا. ارے اس کو تو میں زندگی بھر کھلاتے آیا ہوں کھانا, زندگی بھر اس کو میں نے اس کی نہ جات پوچھی, نہ دھرم پوچھا, نہ مذہب پوچھا, اور زندگی بھر اس کو میں نے رزق عطا کیا ہوں بھرپور. تو آدم علیہ السلام ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی. تو ہر انسان سے آپ پیار کرو, ہر انسان کو اپنا سمجھو,
وہ جو چلے ان سے جو بھی کرنے